پاکستان نے کیا کیا؟ ہم تو ایٹمی قوت ہیں، میزائل کیوں نہیں دے مارتے؟ غوری میزائل اتنا آسان سمجھا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ 1967 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی، جتنے اسرائیلی طیارے گرے، گرانے والے کون تھے؟ پاکستانی پائلٹ تھے۔ 73 میں جنگ ہوئی، جتنے طیارے گرے پاکستانی پائلٹوں نے گرائے۔ پی ایف میوزیم کے اندر اسرائیلی وردی رکھی ہوئی ہے، پائلٹ پکڑا گیا۔ اور بھائی وہ آپ کے اوپر کیا تھریٹ ہے؟ اس کو نہ ہماری سرحد ملتی ہے، نہ ہماری تجارت ہے۔ پوری دنیا کے اندر واحد اسلامی ملک ہے جس نے ڈنکے کی چوٹ پر اپنے پاسپورٹ پر لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے ہر جگہ پر جو ہے کارآمد ہے۔ اس وقت بھی جو سمود فلوٹیلا کے نام سے پیر مظہر صاحب میرے والد صاحب کے شاگرد ہیں، آپ کی جتنی امدادی سرگرمیاں جیسی کیسی ہو رہی ہیں، اکثر جو ہے پاکستان اس میں سر فہرست ہے، سر فہرست ہے۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ برادران اسلام، محترم سامعین، دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ نے اس امت کو جو عزت اور افتخار اور جو سرفرازی عطا فرمائی ہے، وہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ کا امتی ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں عزت و افتخار، دائمی عزت و افتخار عطا فرمایا۔ لیکن اللہ رب العزت کے کچھ اصول آفاقی ہیں، وہ اصول کافروں کے لیے بھی وہی ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی وہی ہیں، یہودیوں کے لیے بھی وہی ہیں، عیسائیوں کے لیے بھی وہی ہیں، ہندوؤں کے لیے بھی وہی ہیں۔ اللہ رب العزت کی کچھ قانون فطرت ہیں، فطرت کے کچھ قوانین ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ بعض یونیورسل اصول ہیں اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیے ہیں اس کائنات میں، دنیا میں۔ ان اصولوں کو اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے، کسی فرقے کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی اجتماع کے لیے، کسی فرد کے لیے تبدیل نہیں فرماتے۔ وہ اصول سب کے لیے یکساں رہتے ہیں۔ البتہ جو اصول اخروی ہیں، جن اصولوں پر نجات کا معیار ہے، ابدی نجات، جنت اور جہنم کا، وہ الگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم دنیا کے اندر تجارت کرو، امانت اور دیانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، میں تمہیں رزق دوں گا، تمہاری تجارت کو اچھا کروں گا۔ اب تجارت کافر اچھی کرے گا تو اس کی تجارت اچھی ہوگی، مسلمان اچھی کرے گا تو مسلمان کی اچھی ہوگی۔ مسلمان اگر تجارت کے اندر ڈنڈی مارے گا، چوری چکاری کرے گا، خیانت کرے گا، بے شک اپنی موبائل کی رنگ ٹون پر جو ہے جناب وہ نعتیں لگائے، بے شک جو ہے جناب ہر وقت تسبیحیں پھیرتا رہے، بے شک نوافل پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ نہ اس کے ذمے میں تجارت کو دیں گے، نہ اس کے زندگی کے اندر برکت ہوگی۔ سیدھا سا اصول ہے۔ ہاں چونکہ ایمان لے کر آیا ہے، کمزور مومن ہے، تو کافر کو اس کی تمام نیکیوں کا بدلہ یہی مل جائے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ چاہیں معاف فرما دیں، اللہ تعالیٰ چاہیں جنت میں داخلہ فرما دیں، اللہ تعالیٰ چاہیں سزا دے کر جنت میں داخلہ دے دیں۔ لیکن چونکہ مومن ہے، ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، دل سے تمام ضروریات دین کا اقرار کیا، بدعمل تھا، لیکن جنت میں ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرما دیں گے۔ اب اللہ کی مرضی ہے، بغیر حساب و کتاب کے فوراً داخلہ فرما دیں یا سزا دے کر دیں۔ یہ اصول، اخروی اصول،
تو اللہ کا مسلمانوں کے لیے الگ ہے، کفار کے لیے الگ ہے، لیکن کچھ دنیا کے آفاقی اصول ہیں وہ اللہ کے نہیں بدلتے۔ انہی اصولوں میں سے ایک اصول کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری، طاقت کی کمزوری، صلاحیت کی کمزوری، مرعوبیت، جس نے آج امت کو یہاں پر لا کھڑا کیا، اور آپ اور میں آج غزہ جیسے انسانی بحران کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ کر نہیں پا رہے۔ ہر جمعے کو چونکہ موضوع کی ایک ترتیب ہوتی ہے اور وہ ترتیب چل رہی ہوتی ہے ذہن کے اندر، ہر جمعے کو کوئی نہ کوئی پرچی مجھے ملتی ہے، کوئی نہ کوئی میسیج آتا ہے کہ آپ جو ہے اس مسئلے، حالانکہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ اس مسئلے پر آپ بات فرمائیں، تو آج میں نے سوچا اس مسئلے پر بات کروں، فلسطین اور غزہ کے مسئلے پر، کہ ہم اتنے بے بس کیوں ہیں اور کرنے کا کام کیا ہے جو ہم نہیں کر رہے، اور جو نہیں کرنے کا کام ہے جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں وہ غلط کیوں ہے۔ ان دو تین چیزوں پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بات سمجھا دے اور آپ کے دلوں میں وہ بات اتار دے۔ اس وقت جو المیہ ہے وہ اتنا بڑا ہے، اتنا شدید ہے کہ اس کی برداشت اور اس کی حدت پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جو میرے مسلمان بھائی، جو میرے ساتھی، جو آپ میں سے نمازی پرچیاں لکھتے ہیں وہ درد کی وجہ سے لکھتے ہیں نا، فکر کی وجہ سے لکھتے ہیں، محبت کی وجہ سے لکھتے ہیں، لیکن ہمیں پورے پس منظر کو اور پیش منظر کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ حالت یہاں تک کیسے آئی اور اس سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے اور نبی کی زندگی میں اس کا اسوہ کیا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ بات ہے، سب سے مین جوہر اور جو سینٹر آف گریوٹی ہے، پوائنٹ کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی ایسی کی زندگی سے ہمیں ایسے حالات میں کیا طریقہ اور کیا اسوہ ملتا ہے۔ دیکھیں، اسرائیل 1948 میں قائم ہوا، اور میں نے جیسے عرض کیا میرے کچھ بیانات ہیں مسئلہ فلسطین سمجھنے کے لیے، پہلے بھی عرض کیا، آپ اگر وہ بیان سن لیں گے یوٹیوب پر موجود ہے، آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مختصراً یہ کہ یہودیوں نے 2000 سال محنت کی اس ریاست کے لیے۔ کتنے؟ 2000 سال اس جگہ پر آنے کے لیے۔ دنیا تو خالی تھی، امریکہ دریافت ہوا، یہودیوں کا مقصد وطن بنانا نہیں تھا، یہ ذرا سمجھو بات کو، ملک حاصل کرنا نہیں تھا۔ امریکہ دریافت ہوا، خالی پڑا تھا، یہودی وہاں اپنا ملک نہیں بنا سکتے تھے۔ آسٹریلیا دریافت ہوا، نیوزی لینڈ دریافت ہوا، ساؤتھ افریقہ دریافت ہوا، اس کے راستے دریافت ہوئے، تو یہودی آرام سے، ساری دنیا خالی پڑی ہوئی تھی۔ نئے نئے 18ویں 16ویں صدی 15ویں صدی میں واسکو ڈی گاما نے ہندوستان کا جو ہے بحری راستہ دریافت کیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب دنیا کے اندر جو ہے وہ بحری طاقتوں میں اضافہ ہو رہا تھا، یورپی طاقتیں نئے نئے ملک، نئے نئے جزیرے دریافت کر رہی تھیں، یہودی کہیں پر بھی جا سکتے تھے، اور یورپ تو خود یہودیوں سے تنگ آیا ہوا تھا، ان کو ٹھڈے مار کر وہ کہتے باہر نکال کے کسی جزیرے میں پھینک دیتے ان کو۔ یہودیوں کا مقصد وطن حاصل کرنا صرف نہیں تھا، اس جگہ پر آنا تھا جس جگہ کو آج ارض مقدس کہتے ہیں، فلسطین کہتے ہیں، جس جگہ کو ہم یروشلم کہتے ہیں، بیت المقدس کہتے ہیں۔ اور کیوں آنا تھا؟ کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جگہ کی تولیت عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، لیکن اپنی خباثتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں سے تتر بتر، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے سولی دینے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے ان سے ارض مقدس اور فلسطین کی جگہ کو ہمیشہ کے لیے کیا کر لیا؟ چھین لیا۔
اور جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہاں تک کہ 610 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو نبوت عطا، 570 میں 610 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، اور پھر 12 یا 11 سال کے بعد سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پاک ہے وہ ذات جو اللہ کے نبی کو ایک رات میں لے گئی، اسریٰ بعبدہ اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرامی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، لنریہ من آیاتنا وہ جگہ بارکنا حولہ جس کے گرد ہم نے برکت کو رکھا ہے، جس کے گرد ہم نے رحمتوں کو رکھا ہے، جو نبیوں کا مسکن رہا ہے، جو پچھلی امتوں اور نبیوں کا مادر وطن رہا ہے، اللہ رب العزت نے وہاں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا تاکہ اپنی نشانیوں کو دکھا دیں، وہاں اللہ کے نبی کو پہنچایا، ایک رات میں پہنچایا۔ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے اس بارے میں، بالکل متفقہ عقیدہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، وہاں تمام انبیاء کی امامت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی، تمام نبیوں نے اللہ کے نبی کی اقتداء کے اندر نماز پڑھی۔ اسی دن اللہ رب العزت نے اس جگہ کی تولیت امت محمدیہ کو دے دی، اور وہ تولیت آئی کیسے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا یروشلم کو، اللہ کے نبی اس دنیا کی زندگی سے چلے گئے، تو عیسائیوں کو پتہ تھا۔ جب فتح ہوا یروشلم حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں، تو حضرت ابو عبیدہ جب گئے، ابھی فتح نہیں ہوا، محاصرہ جاری ہے، عیسائیوں نے کہا یہ جگہ یروشلم اب فتح ہونے والا ہے، لیکن تیرے ہاتھ پہ فتح نہیں ہوگا، ایک خلیفہ کے ہاتھ پر فتح ہوگا، وہ یہاں نظر نہیں آ رہا، ہماری کتابوں میں اس کی نشانی موجود ہے کہ جب وہ آئے گا تو اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا، سواری پر سوار ہوگا، اور اس خلیفہ نے اپنے غلام کے اونٹ یا سواری کی نکیل پکڑی ہوگی اور وہ بیت المقدس میں داخل ہوگا۔ وہ خلیفہ جب آئے گا تو ہم خود ہی چابیاں دے دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ نے پیغام بھیجا مدینہ منورہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر فرمایا اپنے غلام کے ساتھ، اور بالکل وہی نشانیاں جب عیسائیوں نے دیکھی کہ ہماری کتابوں میں یہ نشانیاں موجود ہیں کہ یروشلم ایک وقت آئے گا، فتح ہوگا، جو شخص داخل ہوگا وہ محمد عربی کا ایک خلیفہ ہوگا، محمد عربی کا ایک غلام ہوگا، اور یہ اس کی نشانیاں ہوں گی، تمام نشانیاں آپ میں موجود ہیں، یہ لے بیت المقدس کی چابی۔ لیکن ایک معاہدہ ہے، معاہدہ یہ ہے کہ آپ اب بیت المقدس کو کبھی بھی یہودیوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ آپ نے ہم سے لیا ہے، یہودی آئیں گے، یہاں عبادت کریں گے لیکن رہیں گے نہیں، یہاں سے چلے جائیں گے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی بیت المقدس کی تولیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور حضور کی خواہش کے عین مطابق جو ہے ملی۔ 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی مسلمانوں میں نے، کتنے؟ 17 مہینوں تک۔ مدینے جانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کی طرف سفر کرو، 3 مسجدوں کی طرف، مسجد الحرام جس کا ثواب ایک ثواب کا عام نماز کے مقابلے میں، عام جگہ کے مقابلے میں 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے، اور میری مسجد کی طرف سفر کرو کہ میری مسجد میں ایک نماز عام جگہ کے مقابلے میں 50,000 نمازوں کے ثواب کے بقدر ہے، اور مسجد اقصی کی طرف سفر کرو کہ ایک نماز کا ثواب عام جگہ کے مقابلے میں 1000 نمازوں کے ثواب کے برابر۔ تو یہ ثواب تبھی امت کو ملنا تھا جب امت کے پاس مسجد اقصی ہوتی، نہیں آئی سمجھ میں بات؟ جب ہوتی تبھی ثواب ملنا تھا نا، تو آئی، اور حضرت عمر کے دور میں آئی۔ تو یہ پہلے پس منظر سمجھ لیں۔ اب آتے ہیں، بقیہ سارا وقت نکال دیں حضرت عمر کے دور سے۔ 1948 میں ایک ناجائز ریاست قائم ہوتی ہے،
اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے بانی پاکستان کی قبر مبارک پر، کہ جنہوں نے جب فلسطین کے اندر اسرائیل بنا تو فرمایا کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے، اور بن گوریان نے خط لکھا قائد اعظم کو، محمد علی جناح کو، آپ ہمیں تسلیم کریں۔ محمد علی جناح نے، ہمارے قائد نے، بانی پاکستان نے اس کا جواب بھی نہیں دیا، اور صدر ٹرومن کو خط لکھا امریکہ میں کہ یہ تم نے ایک ناجائز ریاست کو پیدا کیا ہے اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر خنجر گھونپا ہے، یہ تم لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا تو برطانوی نو آبادیاتی نے کولونیل پیریڈ کے اندر، آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو ہمارا موقف اسی دن سے واضح ہو گیا، اور جس قدر جواں مردی اور جرت کے ساتھ، اسی لیے میں بیچ میں ایک بات اور آ گئی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا ٹی وی پر، ایسے لوگ کم ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، یار عربوں نے تسلیم کر لیا، تم بھی تسلیم کر لو، کچھ ممالک نے کر لیا نا، اور یہ عربوں کا اجمیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت محمدیہ کا مسئلہ ہے، یہ ہماری مشترکہ میراث ہے۔ کل کو مثال کے طور پر حرمین شریفین کے اندر کوئی ایسی حکومت آ جاتی ہے قرب و جوار میں، بالفرض وہ یہ کہیں حرمین شریفین جو ہے ہم یہودیوں کے ہاتھ میں دے دیتے، تو ہم یہ بولیں گے کہ حرمین شریفین چونکہ وہاں کی مقامی حکومت نے دے دیا تو ہم بھی تسلیم کر لیتے، اور نہیں بھائی، حرمین شریفین اس امت کی مشترکہ میراث ہے، اسلام کا قلعہ ہے، دین کا محاذ ہے، دین کی چھاونی ہے، یہ کسی کی ملکیت تھوڑی ہے۔ اسی طریقے سے بیت المقدس بھی کسی عربوں کی یا اجمیوں کی، شامیوں کی، فلسطینیوں کی ملکیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء دیوبند پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جس زمانے میں فلسطین کے کچھ لوگ وہ بھی زیادہ نہیں تھے، یہ بھی ایک بڑا، وہ اپنی زمینوں کو بیچ رہے تھے یہودیوں کے ہاتھوں فلسطین کے اندر، اس وقت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا تھا، پورے عالم اسلام میں صرف بر صغیر کے علماء تھے جنہوں نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ فلسطین کے اندر اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو زمین بیچنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے علماء کی آپ سوچ دیکھیں، وہ 100 سال 150 سال بعد کا منظر دیکھ رہے تھے کہ یہاں زمین بیچنا جائز ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ فلسطینیوں نے تو خود زمین بیچی تھی، اتنی زمین تھوڑی بیچی تھی، کچھ لوگ تھے وہ بیچارے۔ اور قیام پاکستان کے بعد سے لے کر بن گوریان جو پہلا وزیر اعظم تھا، اس نے اعلان کیا۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کیا، اور ہمارے یہاں جذباتیت، ابھی میں آپ حضرات سے پوچھوں گا نا، آپ تب جذبہ اپنی جگہ محترم ہے، ہونا بھی چاہیے کہ بھئی ابھی چلتے ہیں اسرائیل اور جہاد کرتے ہیں، آپ سارے حضرات کھڑے ہو جائیں گے، صحیح ہے نا؟ ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ لیکن اللہ کی قسم میں یہاں سے کہوں گا نا 2 کلومیٹر واک کر کے چلتے ہیں، 1 کلومیٹر پر سارے بیٹھ جائیں گے۔ یہ تو ہماری صحت کی حالت ہے۔ میں بتا رہا ہوں اپنے آپ کو تیار کرنا جہاد کے لیے۔ وہ بیچارے مجاہدین بھی تنگ ہو جائیں گے، کون سی مخلوق ہوگا یہ کہ ہم ان سے لڑیں، ان کو سنبھالیں ہسپتالوں کے اندر۔ پوری قوم تو شوگر کی مریض ہے، پوری قوم کو بلڈ پریشر ہے، پوری قوم جناب مختلف بیماریوں میں گھری ہوئی ہے، برگر اور پیزے کھا کھا کے جناب اپنی صحتوں کو تباہ کر لیا ہے۔ ایسے نہیں لڑا جاتا بھائی، آپ اپنی حالت تو دیکھو۔ میں عشاء کی نماز کے بعد واک کرنے کے لیے جاتا ہوں، ایک لڑکا ملا، عمر ہے 25-26 سال، وزن ہے 150 کلو، ایسی ملا مجھے۔ میں نے کہا بھائی، کہہ رہے بس وہ بیٹھتے تھے، یوں ہوتے تھے، یہ قوم جہاد لڑے گی؟ اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہوتا ہے۔ یہ میں نے کہا یہودیوں نے 2000 سال محنت کی، 2000 سال، اور جو لوگ عزیمت پر عمل کر رہے ہیں وہ بھی سر آنکھوں پر، لیکن ہم بڑی سطحی سوچ رکھتے ہیں۔ پاکستان نے کیا کیا، ہم تو ایٹمی قوت ہیں، میزائل کیوں نہیں دے مارتے، غوری میزائل، اتنا آسان سمجھا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ 1967 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی، کتنے میں؟ 1967 میں۔
اس کے اندر جتنے اسرائیلی طیارے گرے، گرانے والے کون تھے؟ پاکستانی پائلٹ تھے، جناب سیف الاعظم صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ 4 طیارے گرائے، دنیا کے 100 بہترین پائلٹوں کے اندر ان کا نام ہے۔ اسرائیلی حیران تھے، کون سی مخلوق ہمارے مقابلے پہ لڑنے آئی ہے کہ جو ہمارے جہازوں کو گرا رہی ہے؟ آپ کو اپنے ملک کے بارے میں بتایا نہیں گیا، ہر وقت برائی 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 برائی، منفی بات منفی بات۔ 73 میں جنگ ہوئی، 73 میں جنگ ہوئی، دوبارہ عرب اسرائیل جنگ، دوبارہ طیارے گرے اسرائیلیوں کے، جتنے طیارے گرے پاکستانی پائلٹوں نے گرائے۔ ستار الوی صاحب اس وقت موجود تھے، ابھی انتقال ہوا ہے 3-4 مہینے پہلے۔ اور پی ایف میوزیم کے اندر اسرائیلی وردی رکھی ہوئی ہے، پائلٹ پکڑا گیا یا پتہ نہیں مر گیا تھا۔ اس وقت کے ایئر چیف نے، اسرائیل کے ایئر چیف نے کہا تھا کہ کاش نہیں، بلکہ کہا تھا میرے لیے خوشی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مصر کا ایئر چیف ایئر مارشل نور خان نہیں ہے، ورنہ ہماری پٹائی ٹھکائی کر کر کے جو ہے نا وہ ہمارا ستیہ ناش کر دیتا، اور ہم نے وہ جہاز چلائے جو ہمارے پاس تھے بھی نہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ پاکستان اپنے بننے کے بعد سے لے کر اسرائیل کی نظر میں پکا دشمن ہے، پکا دشمن ہے۔ بن گوریان نے 1948 میں کہہ دیا تھا کہ ہمارے لیے یہ عرب ورب کوئی خطرہ نہیں ہے، پاکستان سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور ہم نے بھی اللہ کا شکر ہے قیمت بھرپور چکائی ہے الحمدللہ، جب موقع ملا ہاتھ صفایا کیا ہے، اور اللہ آئندہ بھی موقع دے گا انشاءاللہ۔ ابھی موقع دیا نا، ابھی یہ جو مئی کے اندر جنگ ہوئی ہے، یہ جو ڈرون کے سارے آپریٹر بیٹھے ہوئے تھے، سارے اسرائیلی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جتنے ڈرون آئے ہیں انڈیا سے، ہاروپ نام کے جو ڈرون آئے، 80 ڈرون ہم نے گرائے ہیں۔ اور آدمپور ایئر بیس پر جو حملہ ہوا ہے اس میں کچھ اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں، لیکن یہ کوئی کنفرم بات نہیں ہے۔ جہاں موقع ملا الحمدللہ رب العالمین، ہماری فوج نے، ہماری آرم فورسز نے سبق چکھایا ہے۔ یہ کوئی عراقی فوج نہیں ہے۔ پھر 1984 آیا، 1984 کے اندر کتابیں چھپ چکی ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ کا انٹرویو بھی موجود ہے کہ سری نگر ایئر بیس سے تمام تیاریاں طے تھیں کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کو تباہ کرنے کے لیے۔ راتوں رات پاکستان کو اطلاع ملی، اور اطلاع ملنے کے بعد امریکی سفیر کو رات کے 2 بجے اٹھایا جنرل ضیاء الحق کے حکم پر، اس کو اٹھاؤ اور اس کو بتاؤ اگر یہ کام کیا تو ہم سوئسائڈ اٹیک کریں گے اسرائیل کے اوپر، کیونکہ ہمارے جہاز جا تو سکتے ہیں، اسرائیل واپس نہیں آ سکتے، فاصلہ زیادہ ہے۔ ہمارے پائلٹ جائیں گے، تباہی پھیریں گے، اور وہیں پر جو ہے ان جہازوں کو ان کے اداروں کے اوپر، ان کے یونٹس کے اوپر اور ان کے ایٹمی ری ایکٹر کے اوپر تباہ کر دیں گے، فدائی حملہ کریں گے، اس کو بول دو، اطلاع دے دو ان کو۔ پھر 1998 کے اندر جن دنوں میں ایٹمی دھماکے ہونے تھے، افغانستان کے راستے پلان بنایا پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کا۔ یہ سارا اسرائیل کیوں کر رہا ہے؟ میں اور آپ جو ہے نکل ہی نہیں پا رہے اپنی برائیوں سے، اپنی خامیوں سے، اور جناب جسے کہنا چاہیے کہ احساس کمتری سے نکل ہی نہیں پا رہے۔ اس سے کب نکلیں گے ہم؟ اور بھائی وہ آپ کے اوپر کیا تھریٹ ہے اس کو؟ ہمارے سے نہ ہماری سرحد ملتی ہے، نہ ہماری تجارت ہے۔ پوری دنیا کے اندر واحد اسلامی ملک ہے جس نے ڈنکے کی چوٹ پر اپنے پاسپورٹ پر لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے ہر جگہ پر جو ہے کارآمد ہے ہمارا پاسپورٹ۔ لعنت ہے پوری دنیا، پاسپورٹ ایک ملک کا جو ہے دستاویز ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات بعض جذباتی حضرات، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم وہ نہیں کر رہے۔ اس وقت بھی جو سمود فلوٹیلا کے نام سے جو قافلہ اس وقت کشتیوں کا چل رہا ہے، ہمارا سینیٹر موجود ہے، پیر مظہر صاحب جو ہیں، پیر مظہر صاحب، نام سنا آپ نے؟ وہ اس قافلے کے اندر موجود، میرے والد صاحب کے شاگرد ہیں۔ وہ سارا قرآن کریم میرے والد صاحب سے حفظ کیا انہوں نے۔ مظہر، میں چھوٹا سا تھا، 3-4 سال کا، مظہر بھائی ہمارے گھر میں آئے، اور وہ اس وقت آزاد کشمیر کے جو ہے وہ وزیر اطلاعات ہیں غالباً۔ تو بھائی ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں نے اور آپ نے تیاری کیا کرنی ہے؟ ہم نے اپنی نسلوں کے اندر اس بات کو منتقل کرنا ہے کہ جب ہمیں موقع ملے گا، جب ہم نے اس سوچ کو اپنی آگے نسلوں میں منتقل کرنا ہے کہ اسرائیل کیا ہے، ایک گندی ریاست ہے، ایک ذلیل ریاست ہے۔
اس ریاست کے مفاد پر جب ہمارا دل کرے گا، ہمارے بس میں بات آئے گی، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. سمجھ رہے میری بات؟ جب ہمارے گردن ہماری مٹھی میں آئے گی، ہم اس کی جو ہے گردن دبوچیں گے، لیکن حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ. آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم جذباتی نعرے لگاتے ہیں، کام کرنے کے نہیں کرتے. مجھے بتاؤ کتنے علاقوں کے اندر یا کتنی مساجد کے اندر اس مسئلے پر کوئی ایسی گفتگو ہوئی ہو کہ جس نے لوگوں کو کوئی پیغام دیا ہو، کوئی پس منظر سمجھایا ہو، کوئی چیز بتائی ہو کہ بھائی ہر وقت جناب جو ہے جذباتی باتیں کرنا یہ بڑا آسان کام ہے. لیکن اس چیز کو برقرار بھی رکھنا ہے، اس کو صحیح سمت میں استعمال کرنا ہے، صحیح مقصد میں استعمال کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ صلح حدیبیہ بھی فرمایا، موقع نہیں تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ فرمایا اور 2 سال 3 سال تیاری کی، اور ایسی تیاری کی کہ اس تیاری میں صلح حدیبیہ کی آڑ میں یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا، ایک خطرے کو صاف کر دیا، اور 3 سال کے بعد فتح مکہ جھولی میں آ کر جو ہے مکہ فتح ہو گیا. علماء سے سیکھو، اس امت کے قائدین پر، اس امت کے علماء پر جو مستند علماء ان پر بھروسہ کرو. اس وقت آپ کی جتنی امدادی سرگرمیاں جیسی کیسی ہو رہی ہیں وہ تمام کی تمام اکثر جو ہے پاکستان اس میں سر فہرست ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اس لیے اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ کریں. غزہ کے سلسلے کے اندر اس وقت پاکستان کی آواز اگر نہ ہوتی تو یہ عالمی سطح کے اوپر جو اس وقت تھوڑا بہت منظرنامہ بنا ہے دباؤ کا، وہ کبھی بھی نہیں بنتا. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے اور فضل ہے. اپنی اس شاخ نشیمن کو کمزور نہ کرو جس شاخ پر آپ خود بیٹھے ہو. اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. شاعر نے کہا ہے کہ جس شاخ پر بیٹھے ہو اس شاخ کو نہ کاٹو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے.